شاہد حسین ہے، پورا نام سید شاہد حسین رضوی ہے۔ جب 9th میں بورڈ کو ڈاکومنٹ جا رہے تھے میرے اسکول کے، تو میں نے اس کو کاٹ کے شاہد حسین کر دیا تھا۔ میں نے میٹرک جو ہے 1966 میں ایک بہت اچھا کراچی کا انگریزی اسکول تھا، گرین ووڈ سیکنڈری اسکول، جمشید روڈ پہ، یہ جیل روڈ، بہادر یار جنگ اسکول سے ایک اسٹاپ پہلے، وہاں سے کیا۔ تو مجھے کہانیاں لکھنے کا شوق تھا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا گھر میں کتابیں بہت ہوتی تھیں، میری امی کو بھی کتابیں، ادبی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، میرے دونوں جو ماموں تھے ان کو بھی بہت شوق تھا۔ تو حالانکہ انگریزی اسکول میں جو ہے وہ آسان اردو پڑھائی جاتی ہے، لیکن میری اردو جو ہے اور انگریزی دونوں جو ہے بہت اچھی تھی، اور اسکول کے میگزین میں لکھا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ٹیچرز بھی ایسے ہوتے تھے، مثلا 9th کلاس میں جب میں تھا سن 65 میں، تو ہماری ہیڈ مسٹریس تھی مسز منصور، تو وہ ہمیں میتھس پڑھایا کرتی تھی، بہت سادہ سی ساڑی پہنتی تھی اور میتھس پڑھاتی تھی ہمیں۔ پھر اس کے بعد وہ لندن چلی گئی ہیں، لندن سے اس کا میرے پاس جب میں پریلیمس دے رہا تھا تو ان کا خط آیا میرے پاس، اور وہاں ٹیچر بن گئی تھی لندن میں وہ، تو ان کا میرے پاس خط آیا، اور اس خط میں پریلیمس دے رہا تھا، میری جو انویجیلیٹر تھی مس میمونہ، انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا خط آیا ہے، مسز منصور نے لکھا ہے۔ تو انہوں نے اس خط میں لکھا کہ یہاں کے بچوں کو بہت سہولتیں حاصل ہیں یہ، لیکن یہ ہمارے بچوں سے زیادہ جو ہے ذہین نہیں ہے، انگریزوں کے بارے میں کہا۔ تو میں وہ خط جو ہے کئی 20-30 سال تک اپنے پاس رکھا، پھر وہ شفٹنگ میں ادھر ادھر ہو گیا۔ پھر نئی ہیڈ مسٹریس آئیں، مسز کے پی چانڈو، وہ بنگالن تھی، اور انہوں نے امریکن یونیورسٹی آف بیروت سے ماسٹرز کیا تھا، وہ ہمیں انگریزی پڑھاتی تھی۔ تو وہ اب سنا ہے کہ ینگ تھی بالکل وہ، اب سنا ہے کہ کینیڈا میں ہیں وہ۔ تو وہاں سے مجھے میتھمیٹکس اور لٹریچر پڑھنے کا شوق تھا، لیکن میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، بن گیا میں صحافی۔ کیونکہ ہوا یہ کہ 71 میں جب میں بی ایس سی آنرس میں فزیالوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، تو میں نے ایک پیمفلٹ لکھ دیا شہنشاہ ایران کے خلاف اور جنرل یحییٰ کے خلاف، جنرل یحییٰ کی حکومت کی مشرقی پاکستان میں جو خون ریزی ہو رہی تھی اس کے خلاف، اور وہ پورے ملک میں سائیکلو اسٹائل ہو کے بڑھ گیا۔ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ میں گرفتار ہو گیا، تو اسپیشل پولیس والے جو ہیں انہوں نے انٹروگیشن کیا پولیس ہیڈ آفس میں، اور وہ مجھے سونے نہیں دیتے تھے، مارتے نہیں تھے، وہ جگاتے تھے مجھے۔ تو تقریباً 1 ہفتے تک انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا، اور میرا نیند کا نظام ہمیشہ کے لیے جو ہے خراب ہو گیا۔ پھر 2-3 لاک اپ میں رکھا، پھر کراچی سینٹرل جیل میں رکھا، پھر میں انڈر ایج تھا، تو وہاں پر بھی منظور پوان نے مجھے بہت بری طرح مارا، جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، اور مجھے ڈنڈا بیڑی پہنا دی کہ یہ پاگل ہے، اس کو جو ہے نا چریا وارڈ میں جو ہے رکھو۔ تو چریا وارڈ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر قیدی کو روزانہ مارا جاتا ہے۔ پھر وہ بہت سارے لوگ پہلے سے گرفتار تھے، محمود اللہ عثمانی نے جو ہے نا اسٹینڈ لیا کہ چریا وارڈ میں نہیں جانے دیں گے، تو پھر مجھے لانڈی کا جو بچوں کا جیل تھا وہاں ٹرانسفر کیا گیا، وہاں مجھے انہوں نے چریا وارڈ میں رکھا۔ اب سخت سردی تھی اور پاکستان ہندوستان کی جنگ بھی شروع ہو گئی تھی، برابر میں جو ہے مشین ٹول فیکٹری تھی۔ صبح ایک لڑکا میرے پاس آیا جس کی ناک بہہ رہی تھی، اس نے کہا پتہ ہے آپ کو کہاں رکھا گیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے کہاں رکھا گیا، کہنے لگا یہ چریا وارڈ ہے۔ خیر وہ پھر وہ ڈاکٹر عالیہ امام وغیرہ ہماری فیملی فرینڈ تھی، انہوں نے اخبارات میں بیانات دیے، پھر مجھے کھولی میں جو ہے منتقل کیا گیا۔ اچھا، ہندوستان جو ہے، ہندوستانی طیارے جو ہے نا مشین ٹول فیکٹری تھی برابر میں، اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ کوئی بم جو ہے نا یہاں نہیں آ جائے۔ پھر یہ ہوا کہ ڈھاکہ جو ہے وہ فال ہو گیا، ملک جو ہے ٹوٹ گیا، اور وہ سندھی جو وہ تھا سپرنٹینڈنٹ جیل، اس نے مجھے وہ لیٹر، وہ ڈر گیا کہ اب یہ لوگ کیس کریں گے ہمارے اوپر، تو اس نے جو ہے وہ لیٹر دکھایا کہ دیکھیں صاحب منظور پنور نے یہ لیٹر لکھا تھا کہ یہ شخص پاگل ہے، اس کو چریا وارڈ میں رکھو، اور میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا، اس زمانے میں ایک بیرسٹر ہوتے تھے، بہت بڑے بیرسٹر تھے، بیرسٹر ودود، انہوں نے کہا کہ ہم کیس کریں گے۔ تو منظور پنور نے میری امی سے معافی مانگ لی اور یہ کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ جو ہیں سید ہیں، اور آپ کو جناب سیدہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں۔ امی نے معاف کر دیا۔
اچھا اس کے بعد جب میں باہر آیا جیل سے تو 2-3 دن تک میں جاگتا رہا اور این ایس ایف کی ہسٹری لکھتا رہا. اس کے بعد میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. اور ڈاکٹر ہارون جو ہیں ماہر نفسیات، ڈاکٹر ہارون جو ہیں اس زمانے میں جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ایسوسیٹ پروفیسر تھے، انہوں نے میرا علاج کیا. اب بھی میں ہارون صاحب کے پاس جاتا ہوں اگر مجھے انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے یا غصہ آتا ہے. سب کو پتہ ہے، یہاں کے ویٹرس سب کو پتہ ہے. صحافت میں نے جولائی 1973 میں شروع کی جب میں کافی ینگ تھا. اور وہ ہوا یہ کہ مطلب میرے والد کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، ممتاز بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے نکال دیا اور ہمارے میرے 9 بھائی بہن تھے ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے. تو سید سبط حسن جو ہے اس زمانے میں ای ایف یو کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز تھے، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا. اور وہ پاک سوویت فرینڈشپ سوسائٹی کے بھی صدر تھے. انہوں نے جو ہے ایک خط لکھ کے دیا کہ تم وہاں روسی جو سوویت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، سوویت پریس اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وہاں ڈاکٹر بیگنوف ایک ہوتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا. اس کے پاس یہ خط لے کے جاؤ، پھر کہنے لگا اپنا جو ہے مطلب یہ حالانکہ ٹیکنیکل جو ہے وہ ہے لیکن تم اپنی لک ٹرائی کرو. میں وہاں چلا گیا، اس نے وہ لیٹر دیکھا، پتہ نہیں کیا سیل لیٹر تھا. لیٹر دیکھا، کہنے لگا ویری اسٹرانگ ریکمنڈیشن. تو پھر اس کے بعد کہنے لگا ابھی یہاں پر کوئی ہمارے یہاں نوکری نہیں ہے لیکن جیسی نوکری ہوگی میں تمہیں بلاؤں گا. تو میں مایوس ہو گیا. میں نے ایک ٹیسٹ دیا اور بینک آف بھاولپور ہوا کرتا تھا جو بعد میں نیشنل بینک میں مرج ہو گیا، اس میں جو ہے بحیثیت کلرک نوکری کر لی. 3 مہینے بعد اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ ٹیسٹ ہوگا. اس نے کہا کچھ لکھو. تو میں نے ایک پراگ سے ایک جو ہے ورلڈ مارکسسٹ ریویو ایک رسالہ نکلتا تھا انٹرنیشنل کمیونسٹ موومنٹ کا، اس میں ایک انٹرنیشنل ٹریڈ یونین موومنٹ کے اوپر بہت کوئی 30-35 صفحے کا آرٹیکل آیا ہوا تھا. وہ میں پڑھتا تھا باقاعدگی سے. تو اس کو بنیاد بنا کے میں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا ٹریڈ یونین موومنٹ پہ. وہ ہمارے وہاب صدیقی جو الفتح کے ایڈیٹر تھے ان کو میں جا کے دے آیا. وہاب صدیقی اپنے ہالینڈ والے، مرتضیٰ وہاب نہیں، انہوں نے اس کو کور اسٹوری بنا دیا. اچھا اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کور اسٹوری کیا ہوتی ہے. تو یہ سلطان نقوی جو صادقین کے بھتیجے ہیں وہ مجھے بس میں مل گئے اور کہنے لگے تمہاری کور اسٹوری چھپی ہے. تو میرے سمجھ میں نہیں آئی کیا ہوتی ہے. میں سی1 ایریا لیاقت آباد میں رہتا تھا. ڈاکخانے ایک ہاکر کے پاس گیا، ایک الفتح خریدا. میں نے کہا کہ اچھا اس کو کہتے ہیں کور اسٹوری. اس کے بعد بس وہ انگریزی اور اردو میں دونوں میں لکھتا گیا. مختلف اخبارات میں کام کیا، گارڈین اور گارڈین نیوز پیپر برطانیہ کا جو ہے، اور ڈاؤن ٹو ارتھ جو ہے جو انڈیا کا نکلتا ہے، ان کے لیے بھی فری لینسنگ کی. 11 سال نیوز میں کام کیا، انویسٹیگیٹو سیل میں، اپنے اس میں فائنینشل پوسٹ میں تھا، اس میں کام کیا، ڈیلی ٹائمز میں کام کیا. مطلب زیادہ تر میں نے انگریزی اخباروں میں کام کیا لیکن لکھا میں نے اردو میں بھی ہے. جنگ میں بھی میرے مضامین چھپتے تھے، حریت میں بھی چھپتے تھے، امن میں بھی چھپتے تھے، سارے. اب جو ہے اب یہ ہے کہ اب میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، بچوں کو پڑھا دیا ہے، نانا دادا بن گیا ہوں. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ مطلب بچوں کی کہانیاں لکھوں گا، کیونکہ بچوں کا انٹرویو کوئی نہیں کرتا. بچوں پہ جو گزر رہی ہے، بچوں کو مثلاً چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں اسکول کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے یا ہمیں پارک میں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے. وہ بڑوں کا تو آپ انٹرویو کر لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے پہلے دیکھیں نا، اسماعیل میرٹھی نے یا علامہ اقبال نے، سب نے بچوں کے لیے لکھا. اب صوفی تبسم نے. اب جو ہے کوئی نہیں لکھتا بچوں کے لیے. اپنے لے دے کے آخری جو وہ تھے اپنے بی بی سی والے، اپنے کیا نام ہے ان کا، جو جنگ کے بھی نیوز ایڈیٹر ہیں بی بی سی والے، جنہوں نے شیر دریا لکھی، آبدی صاحب نے بچوں کے لیے لکھا ہے. اب جو ہے مطلب میں نے بچوں کے بھی انٹرویو کیے ہیں، بچے اتنے برائٹ ہوتے ہیں. اور میں نے اپنی جو 2 کتابیں میری آ گئی ان میں نے لکھا بھی ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ دراصل بڑے ہوتے ہیں. اور ذہانت جو ہے، ہاں اچھا، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے اب تک کتنی کتابیں 2 کتابیں لکھی ہیں میں نے، اور 2 کتابیں میری اور کیا نام تھا ان کا؟ پہلی کتاب کا نام تھا خواب لے لو خواب، اور دوسری کتاب کا نام ہے مفت لے لو خواب. اور دونوں ختم ہو گئی. اب میرے پاس صرف ایک کاپی ہے، وہ ساری بک گئی. حوری نورانی نے چھاپی تھی، مکتبہ دانیان والوں نے. 2 ایڈیشن اس کے آئے، دونوں جو ہے ختم ہو گئے. تو ابھی اور کچھ؟ ابھی 2 کتابیں میری اور تیار ہو گئی ہیں، اور پھر میں ایک انگریزی میں بھی کتاب لکھ رہا ہوں.
انوائرمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ گارڈین کا جو اپنا جو نمائندہ تھا لندن میں، اس نے میری کتاب کا پریفیس لکھا ہے، پال براؤن نے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب آپ کا پریفیس جو ہے، مطلب گارڈین کے جو اتنا سینئر موسٹ آدمی ہے وہ اب گارڈین میں وہ صرف کالم لکھتا ہے. ریٹائر ہو گیا گارڈین سے، صرف ہفتے میں مہینے میں 2 کالم لکھتا ہے. اس نے جو ہے نا میرا جو ہے وہ اس کے اچھا میں نے انوائرمنٹ جو ہے انوائرمنٹلسٹ تو میں شروع ہی سے تھا، کیونکہ میرے ابا کبھی مجھے بیچ پہ لے جاتے تھے، کبھی جنگل میں لے جاتے تھے، کبھی کہیں لے جاتے تھے. تو وہ یعنی ایک فطرت سے جو ہے وہ لگاؤ جو ہے وہ بچپن سے تھا. لیکن جب پال براؤن کا ورکشاپ میں نے کراچی میں اٹینڈ کیا 1997 میں، تو مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ انوائرمنٹ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ جو ہے وہ اپنے پانی کے بارے میں لکھ دیں. انوائرمنٹ پوری زندگی ہے، مطلب پورا ایک لائف اسٹائل ہے. اب دیکھیے نا اس وقت جو ہے پاکستان اور ہندوستان میں جو ٹھنی ہوئی ہے، تو صحیح معنوں میں جو ہے مطلب میرا موقف یہ ہے کہ ہمیں بالکل جیسے جواہر لال نہرو نے کیا تھا کہ تمام ملکوں سے تعلقات استوار کیے تھے، ہمیں بھی اس تمام ملکوں سے تعلقات استوار کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم جو ہے نا اپنا امریکہ جو ہے سول سپر پاور نہیں ہے، بلکہ پاکستان جو ہے اب ایک ملٹی پولر دنیا ہو گئی ہے. اب کئی سینٹرز ہو گئے ہیں. مثلاً اب جو ہے جو آپ کی جو آرمی ہے، مطلب میں آرمی کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، آرمی نے تو مجھے بہت مارا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سب سے تعلقات جو ہے وہ استوار کریں. اب اس میں عمران خان بہت ہی بیوقوفی کا جو ہے وہ موقف ہے اس کا کہ انڈیا بیشنگ جو ہے، مطلب وہ ہر وقت یہ کرتا رہتا ہے. ہمیں ہندوستان سے بھی تعلقات رکھنے چاہیے، افغانستان سے بھی رکھنے چاہیے، ایران سے بھی رکھنا چاہیے، مشرقی وسطیٰ سے بھی رکھنی چاہیے، سوویت یونین اور چائنا سے بھی رکھنا چاہیے، اور امریکہ سے بھی رکھنا چاہیے. اور جہاں ہمیں اپنی جو اب اس وقت جو ہے سب سے زیادہ بے روزگار اور سب سے زیادہ ڈیسپریٹ ہیں وہ ہمارے بچے. نوجوان نسل جو ہے اس کو کوئی اتنی ڈیسپریٹ ہے کہ اس کو کوئی راہ، مطلب بالکل اندھیرا ہے اس کے سامنے. ہم لوگوں نے تو اپنی زندگی گزار لی. ان کے لیے کام کرنا چاہیے کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں اور کوئی اچھی جو ہے ان کو نوکری ملے. مطلب اب یہ دیکھیے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 14,000 افراد کی چھانٹی ہوئی ہے میڈیا ہاؤسز سے. یہ کہاں جائیں گے؟ مارکیٹ میں 10,000 روپے کی جاب نہیں ہے. میرا تو یہ ہے کہ میرے بچے سارے سیٹ ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے. میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے، جاب کر رہی ہے، اگلے سال اسپیشلسٹ ہو جائے گی. میرا جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ اس نے ناٹنگھم یونیورسٹی ملائیشیا سے ہائیسٹ گریڈ میں انوائرمنٹل مینجمنٹ میں پاس کیا. اس کے بعد جو ہے اس نے دبئی میں جاب کیا، پھر پیسے جمع کیے، پھر جو ہے دوسرا اس نے ماسٹر جو ہے یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے 90% مارکس لے کے فارسٹ کنزرویشن پہ کیا. اب اس نے MBA بھی کر لیا ہے. تو وہ مجھے پیسے بھیج دیتا، میری بیٹی مجھے پیسے دے دیتی، اور منیمم میرا خرچہ ہے. مطلب میں تو دال روٹی چاول کھاتا ہوں، سمجھے نا. تو اب یہ ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ انوائرمنٹ والی کتاب تو بڑوں کے لیے ہوگی، وہ اس پہ تھوڑا وقت لگے گا لکھنے میں. اور اس کو 3 بڑے سائنٹسٹوں نے میرا جو ہائپوتھیسس ہے 100 صفحے کی کتاب لکھوں گا میں، کوئی موٹی چوڑی کتاب، لمبی چوڑی کتاب نہیں. وہ 3 بڑے سائنٹسٹوں نے اور ماہر تعلیم نے اپروو کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. جس میں جو ہے ڈاکٹر ہارون احمد ماہر نفسیات ہیں، اور ڈاکٹر کنیز فاطمہ شاد جو اب میرے ساتھ پڑھتی تھیں فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں، اشرف شاد کی بیوی، انہوں نے. اور ایک ٹیرنس ٹیلر ہے جو کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے، اور وہ اس کا بہت بڑا تھنک ٹینک ہے. ان تینوں نے اپروو کیا کہ یہ جو ہے آپ نے بالکل جو ہے نا صحیح ہوئے. تو وہ میں جو ہے 100 صفحے کی کتاب بناؤں گا، اور انشاءاللہ اس کو بیسٹ سیلر بناؤں گا.